بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، حلال کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی آیات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حلال اور حرام سے ریلیٹڈ احادیث کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو بھی ہم نے الحمدللہ بہت سارے لیکچرز میں اس کو بیان کیا۔ آج اس ویڈیو سے اور اس لیکچر سے ہم ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے حلال بزنس کے جو تاریخی پس منظر ہے، یعنی حلال کا بیک گراؤنڈ اور اس بزنس کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم مختلف لیکچرز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس میں یہاں پہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے ایسے ممالک جو حلال کے کاروبار میں بہت زیادہ آگے ہیں اور حلال بزنس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ حلال سرٹیفیکیشن کا ایک اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے۔ چونکہ وہاں پہ تو یا تو مسلمان زیادہ ہیں، یا مسلمان اگر زیادہ نہیں ہے تو مسلم ممالک کو اگر کوئی نان مسلم کنٹریز ہے تو وہ مسلم ممالک کو بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں حلال اشیاء اور حلال پروڈکٹس۔ یہاں پہ چونکہ یہ ویسے تو پوری دنیا میں حلال کا بزنس چل رہا ہے اور حلال سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حلال کے کاروبار میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں، اور بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ حلال کے بزنس میں انوالو ہیں۔ تو جس ملک کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو ساتھ میں وہاں پہ جو سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں، یعنی جو حلال کی سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، ان کا بھی ہم یہاں پہ تذکرہ کریں گے، اور باقاعدہ ان کے لوگوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ فلاں فلاں جو سرٹیفیکیشن باڈی ہے اور اس کا یہ لوگو ہے، باقاعدہ فلاں ملک میں اس کی سرٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے اور یہ حلال لوگو ایشو کرتے ہیں، اور اسی لوگو پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ چند لیکچرز بیان کریں گے۔ یہ لیکچرز ہم ہر ملک کے جو ابجد حروف ہیں اسی کے تناسب سے شروع کریں گے، تو جو ملک پہلے آتا ہے تو اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ملک آتا ہے حلال سرٹیفیکیشن کے حوالے سے وہ ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک زرعی ملک ہے، اور آسٹریلیا ہی ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں برازیل کے بعد سب سے زیادہ گوشت وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کرتا ہے اپنا گوشت، خواہ وہ گائے بیل کا ہو یا بیڑ بکریوں کا ہو۔ تو آسٹریلیا میں حلال کا بزنس کیسے شروع ہوا، یعنی حلال کا بزنس کے تاریخی پس منظر ہے آسٹریلیا میں وہ کس طرح سے تھا۔ تو آسٹریلیا میں باقاعدہ جو حلال کا جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا اور یہ بزنس جو شروع ہوا تو یہ 1977 سے شروع ہوا، چونکہ 1977 میں وہاں پہ ایک ادارہ تھا، اور وہ ادارہ ابھی تک ہے۔ وہ ادارہ تھا آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل، AFIC، ایفک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ادارہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے 1977 میں باقاعدہ ایک سرٹیفیکیشن جاری کی، اور اب تک یہ باقاعدہ حلال کی سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں یہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے علاوہ ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جو سرٹیفیکیشن کرتے ہیں حلال کے، اور وہ کل ملا کے تقریباً 25 ادارے بنتے ہیں جو باقاعدہ گوشت یا اس طرح سے مختلف پروڈکٹس ہوں جس پہ حلال کا لوگو لگتا ہو تو اس کی سرٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو اس میں سے کون کون سے ادارے ہیں آپ اسکرین پہ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہر ادارے کا، ہر سرٹیفیکیشن باڈی کا اس کا نام لیتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو اس کے لوگو کا بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فلاں لوگو اس کا ہے۔ یعنی فرض کریں اگر آپ میں سے کوئی بھی آسٹریلیا میں ہے اور وہاں پہ وہ حلال غذا کو یا حلال پروڈکٹس کو ڈھونڈ رہا ہو، اور اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں، تو ان اداروں کے لوگوز یعنی حلال لوگو اگر اسی پروڈکٹ پہ ہے تو آپ بے شک اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ایک تو ایفک ہے، یعنی آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسلز، اس کا ایک حلال سرٹیفکیٹ ہے اور ان کا ایک لوگو ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے گلوبل آسٹریلین حلال سرٹیفکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کے بعد ہے آسٹریلین حلال اتھارٹی اینڈ ایڈوائزر۔
ایڈیلیڈ ماسک اسلامک سوسائٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا، اور ایک اور ہے آسٹریلین حلال ڈیولپمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن، ساتھ میں اس کے ہے آسٹریلین حلال فوڈ سروسز، اور ایک اور ہے آسٹریلین نیشنل امامز کونسل، گلوبل حلال ٹریڈ سینٹر پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک اور ہے ویسٹرن آسٹریلیا حلال اتھارٹی، اور آگے ہے RACS انٹرنیشنل فار حلال سرٹیفکیشن سروسز۔ اس کے بعد ہے حلال آسٹریلیا پرائیویٹ لمیٹڈ، اسلامک کوآرڈینیٹنگ کونسل آف وکٹوریا، یہ بھی ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے۔ آگے ایک اور سرٹیفکیشن باڈی ہے حلال سرٹیفکیشن اتھارٹی پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک اور سرٹیفکیشن باڈی ہے اسلامک کونسل آف ویسٹرن آسٹریلیا، اور ایک اور ہے سپریم اسلامک کونسل آف حلال میٹ ان آسٹریلیا انکارپوریشن۔ اچھا، یہ تقریباً 25 ادارے ہیں، اور یہ 25 ادارے سارے کے سارے پرائیویٹ ہیں، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی انڈسٹری کو کہ وہ اگر حلال کے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے تو ان اداروں سے باقاعدہ وہ حلال سرٹیفکیٹ لیتا ہے، اور ان اداروں کا جو سرٹیفکیٹ ہے تو دنیا کے مختلف ممالک میں اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بلا جھجک کنزیوم کیا جاتا ہے۔ اچھا، آسٹریلیا نے OIC کنٹریز کو، یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کے تحت جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو جو حلال درآمدات کی تھی، یعنی ایکسپورٹ پروڈکٹس کی تھی، تو اس حوالے سے آسٹریلیا چوتھا بڑا ملک ہے، یعنی پوری دنیا میں جب OIC کنٹریز کو جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے پروڈکٹس ہی حلال پروڈکٹس کی، تو پوری دنیا میں اس میں آسٹریلیا کا جو نمبر آتا ہے وہ چوتھا نمبر آتا ہے، اور آسٹریلیا نے 2018 میں 7.8 بلین آسٹریلین ڈالر کی برآمدات کی تھی OIC کنٹریز کو، اور وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق کہ اگلے چند سالوں میں، یعنی میرے خیال میں ابھی 2023 تک، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو برآمدات ہے 14.6 یعنی 14.6 بلین آسٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی، اور میرے خیال میں یہ ابھی پہنچ چکی بھی ہوگی، کیونکہ جتنا میں نے سرچ کیا ہے تو تقریباً یہی ایک رپورٹ آتی ہے، تو ابھی یہ میرے خیال میں یہ ٹارگٹ ان لوگوں نے اچیو کیا ہوگا۔ اچھا، تو اور گوشت کے، جہاں تک گوشت کا تعلق ہے، تو چونکہ برازیل کے بعد سب سے زیادہ گوشت کی پیداوار، یعنی مویشی وغیرہ وہاں پہ سب سے زیادہ پالے جاتے ہیں، تو جو OIC کنٹریز کو جو گوشت برآمد کیا ہے آسٹریلیا نے، تو وہ ہے 3.1 بلین آسٹریلین ڈالر، اور میرے پاس ایک دوسری رپورٹ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی پہنچ چکی ہے 2022-23 میں 2.36 بلین ڈالرز تک، چونکہ وہ یہ جو تعداد ہے تو یہ امریکن ڈالرز میں ہے، 2.36 بلین ڈالرز۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ آسٹریلیا، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں اس طرح سے مختلف ویڈیوز، تو جب خاص کر سعودی عرب میں جب حج کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ لاکھوں انسان جاتے ہیں اور ہر ایک قربانی کرتا ہے، تو وہاں پہ اکثر جو بیڑ بکریاں تقریباً کسی نے اگر دیکھے ہوں تو تقریباً ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں، اور ریٹ بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے وہاں پہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ موقع ملے، تو وہاں پہ یا تو یہ سارے بیڑ بکریاں وہاں پہ یا تو برازیل سے آتی ہے یا پھر آسٹریلیا سے ہی آتی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ حلال کا بزنس چل رہا ہو، تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد کمنگ ویڈیو میں امریکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور حلال بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح اس سلسلے کو بڑھائیں گے اور ان تمام ممالک کا احاطہ کریں گے جہاں پہ حلال کا بزنس بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور وہ باقاعدہ اسی میں بزنس کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔